اور وہ پیار، محبت، وہ خلوص جو میں آپ کے چہروں سے دیکھ رہا ہوں، جو آپ کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، مجھے اس پہ ناز ہے، ناز۔ یہ میرا اور آپ کا رشتہ کئی دہائیوں سے چل رہا ہے، اور نہ آپ نے کبھی مجھے دھوکہ دیا، نہ نواز شریف نے کبھی آپ کو دھوکہ دیا۔ جب بھی موقع ملا بڑے خلوص کے ساتھ آپ کی خدمت کی، جب بھی موقع ملا دن رات ایک کر کے پاکستان کے عوام کے مسائل حل کیے، اور جب بھی موقع ملا کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ جیلوں میں مجھے ڈالا گیا، ملک بدر مجھے کیا، جعلی کیسز میرے خلاف بنائے گئے، شہباز شریف کے خلاف بنائے گئے، مریم کے خلاف بنائے گئے۔ یہ پوری لائن ہے، یہ پوری لائن ہے، سب لوگوں کے خلاف بنائے گئے، لیکن مسلم لیگ کا جھنڈا کسی نے اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ مجھے یہ بتائیں کہ کون ہے جو ہر چند سالوں بعد نواز شریف کو اس کے پیاروں سے، اس کی قوم سے جدا کر دیتا ہے؟ کون ہے؟ بھئی ہم تو پاکستان کی تعمیر کرنے والوں میں ہیں، ہم نے تو پاکستان کے لیے ایٹم بم بنایا اللہ کے فضل و کرم سے، ہم نے ایٹمی طاقت سے محروم نہیں کیا، ہم نے تو پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا اپنے رب کے فضل و کرم سے، اور ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کی، لوڈ شیڈنگ شروع نہیں کی۔ لوڈ شیڈنگ 2013 میں عروج پر تھی، آپ کے گھروں میں بجلی نہیں آتی تھی، 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ کس نے ختم کیا لوڈ شیڈنگ کو؟ ایک عذاب تھا، عذاب، اور ہم نے اس کو ختم کیا۔ بجلی میں نے تو مہنگی نہیں کی، بجلی نواز شریف نے مہنگی نہیں کی، نواز شریف نے سستی کی، نواز شریف نے بجلی بنائی اللہ کے فضل و کرم سے، اور اس کو سستے داموں عوام تک پہنچایا۔ یہ ہے وہ، میں بل ساتھ لے کے آیا ہوں، بل میں ساتھ لے کے آیا ہوں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک منٹ سن لیں۔ مجھے پتا آپ سننا چاہتے ہیں کہ آئی لو یو ٹو۔ آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں بھی اتنی محبت کرتا ہوں آپ سے، اور آج یقین کریں، آج آپ کی اس محبت کو دیکھ کر میں اپنے سارے دکھ درد بھول گیا ہوں۔ میں یاد بھی نہیں کرنا چاہتا، میں یاد بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرے بھائیوں، کچھ دکھ درد ایسے ہوتے ہیں جو انسان
ان کو بھلا تو نہیں سکتا لیکن ایک طرف رکھ سکتا ہے۔ کچھ دکھ درد ایسے ہوتے ہیں جو انسان ان کو فراموش کر سکتا ہے کچھ دیر کے لیے، لیکن کچھ دکھ درد ایسے ہوتے ہیں، کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بھرتے، کبھی نہیں بھرتے۔ آپ جانتے ہیں یہ جو کاروبار ہے زندگی کے اندر، انسان کی کمائی ہے، مال ہے، یہ چلا جاتا ہے پھر آ جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن جو لوگ جو اپنے پیارے اس آپ سے جدا ہو جاتے ہیں وہ آپ کو کبھی دوبارہ نہیں ملتے، واپس نہیں آتے۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ میں جب بھی کبھی باہر سے آتا تھا، میری والدہ، میری بیوی کلثوم گھر پہنچتا تھا تو دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی میرا استقبال کرنے کے لیے۔ آج میں جاؤں گا تو وہ دونوں نہیں ہیں، وہ میری سیاست کی نظر ہو گئے، سیاست میں نے کھو دیا ان کو، وہ مجھے دوبارہ نہیں ملیں گے۔ یہ بہت بڑا زخم ہے جو کبھی بھرے گا نہیں۔ میرے والد فوت ہوئے، میں قبر میں نہ اتار سکا۔ میری والدہ فوت ہوئی، میں قبر میں نہ اتار سکا۔ میری بیوی کلثوم فوت ہوتی ہے تو مجھے کہاں اطلاع ملتی ہے؟ قید خانے میں، جیل میں اطلاع ملتی ہے۔ پوچھو اس جیل خانے کے سپرڈنٹ سے پوچھو، میں اس کی منتیں سماجتیں کرتا رہا۔ دیکھو مجھے ابھی خبر ملی ہے، میں عدالت سے آ رہا ہوں اور وہاں تو مجھے کسی نے بات نہیں کرنے دی، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ وہ دوبارہ ICU میں چلی گئی ہیں۔ بھائی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، یہ میں جیل کے اندر کی بات کر رہا ہوں، اڈیالہ جیل۔ وہ سپرنٹ بھی ہے، شاید وہ آج جلسہ دیکھ رہا ہوگا، میری گفتگو سن رہا ہوگا۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا میری بات کرا دو، لندن میں میری بات کرا دو، میرے بیٹے سے بات کرا دو، میرے چھوٹے بیٹے سے بات کرا دو، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس حال میں ہے۔ میری بات اس نے نہیں کرائی۔ میں نے کہا دیکھو تمہارے میز کے اوپر 2 فون پڑے ہیں، یہ 2 موبائل پڑے ہیں، یہ 2 لینڈ لائن پڑی ہیں، یار تم ایک چھوٹی سی کال ملا کے میری بات کرا سکتے ہو، کرا دو۔ کہنے لگا ہمیں اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا تمہیں اس کے لیے کس سے اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ تمہیں کس سے اجازت درکار ہے؟ اس نے کہا نہیں جی ہم نہیں کرا سکتے۔ میں اس کے کمرے سے اٹھ کے اپنی قید خانے میں چلا گیا دوبارہ، وہاں سیل میں، اتنا سا سیل تھا، اتنا سا سیل، 4 مشکل سے وہاں پہ پوری آتی تھی، 4 مشکل سے وہاں پہ آتی تھی، اور ایک چھوٹی سی کرسی تھی جہاں کبھی میں اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا۔ وہاں چلا گیا، سوچتا رہا کہ یار یہ بات کرانا بھی اتنا مشکل کام تھا اس کے لیے۔ 2.5 گھنٹوں کے بعد اس کا نمبر 2 بندہ جو ہے وہ میرے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ ایک بہت بری خبر ہے آپ کے لیے، آپ کی بیوی کلثوم اللہ کو پیاری ہو گئی۔ بات نہیں کرائی، 2.5 گھنٹے کے بعد آ کے مجھے خبر دیتا ہے کہ آپ کی بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی ہے، اور ہم اب جا رہے ہیں مریم کی طرف، اور اس کو اطلاع کرنے کے لیے۔ میں نے کہا ہرگز مت جانا اس کے پاس، اس کو یا تو میرے پاس لاؤ یہاں پہ،
یا میں جاؤں گا؟ بیٹھی ہے، پوچھ لیں، یہ کھڑی ہے یہاں پہ، اس کا سیل کچھ فاصلے پہ تھا میرے سیل سے، لیکن ہمیں ملنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ہماری ملاقات ایک ہفتے میں صرف 1 گھنٹے کے لیے ہوتی تھی، 1 ہفتے میں، اور پاس ہو کے ایک ہفتہ ہم نہیں ملتے تھے۔ تو کہنے کہ میں نے کہا مجھے ساتھ لے جاؤ۔ میں نے جا کے اس کو بتایا، یہ بالکل بے ہوش ہو گئی اور میرے گلے لگ کے رونا شروع کر دیا۔ بھائی بیٹا بیٹھ، بس۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو جا کے جب بتایا تو کیا گزری ہوگی ان کے اوپر، کیا سوچا ہوگا کہ یہ ہمارا اپنا ملک ہے، بھائی اپنا ملک ہے۔ میں بھی اسی وطن کی مٹی سے پیدا ہوا ہوں، میں بھی ایک سچا پاکستانی ہوں، پاکستان کی محبت میرے سینے میں ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو شہباز شریف صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا کہ کلنٹن ہمیں بہت زوردار طریقے سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے ایٹمی دھماکے نہیں کرنے، اور دنیا کے باقی لیڈر بھی روز مجھے کئی لیڈروں کے فون آتے تھے کہ آپ نے دھماکہ نہیں کرنا، ہندوستان نے کر دیا لیکن آپ نے نہیں کرنا۔ اور پھر کہنے لگے ہم پاکستان کو $5 ارب دیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج عمران خان کی، میں نام نہیں لینا چاہتا، میں نام نہیں لینا چاہتا، میں وہ فرق میں ملحوظ خاطر رکھنا چاہتا ہوں جو میری گرومنگ، میری ٹریننگ مجھے سکھاتی ہے۔ میں ایسے ماحول میں نہیں پلا کہ میں گندی باتوں میں ٹٹ فور ٹیٹ کروں اور میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں، میں ایسا نہیں کرتا۔ یہ ملک آپ نے میرے ساتھ مل کر ابھی 1-2 منٹ میں دعا کرنی ہے، آپ نے میرے ساتھ مل کے دعا کرنی ہے آپ نے، اور عمر کے اس حصے میں میری آرزو ہے کہ میں ایک بدلا ہوا پاکستان دیکھوں۔ میں آج یہاں آپ کو جگانے آیا ہوں۔ کیا کرنے آیا ہوں؟ اپنے منہ سے کہیں، کیا کرنے آیا ہوں؟ آپ کو جگانے آیا ہوں۔ آگے بڑھو اور پاکستان کو سنبھالو، اور آئندہ کسی کو اجازت نہ دینا کہ آپ کے ملک کے ساتھ یہ کھلواڑ کر سکے، آپ کے ملک کے ساتھ یہ سلوک کر سکے۔ میں نے آج بہت ضبط سے، بہت پیشنس سے، صبر سے میں نے آج کام لیا ہے۔ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ میرے ساتھ دعا کریں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ فلسطین کی مدد کرے، ہم سب مل کر فلسطین کی مدد کریں، ان کو ظلم سے بچائیں۔ اس وقت ظلم کا سلسلہ جو جاری ہے وہ انسانیت کے خلاف ظلم ہے، ہم اس کو ہر طریقے سے کنڈیم کرتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کے کہو، ہم ہر طرح سے اس کو رد کرتے ہیں، بولو رد کرتے ہیں، اور یہاں سے اپیل کرتے ہیں کہ انصاف سے کام لو اور فلسطین کا باعزت
حل نکالو، ان کا حق ان کو واپس دیا جائے اور ان کا حق ان کو ملے، وہ بھی چین سکون سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ ان کو حق سے محروم کرنا اور اس کا حق کسی اور کو دے دینا، یہ بہت بری بات ہے، اس کو ہم کبھی قبول نہیں کریں گے۔ پاکستان کبھی قبول نہیں کرے گا، پاکستان کے عوام کبھی قبول نہیں کریں گے۔ بولو میری اس بات کے ساتھ اتفاق کرتے ہو؟ میرے ساتھ میں نے آج سوچا کہ میں نے کبھی کسی کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا۔ میں آپ کو بھی یہی کہوں گا، گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا۔ اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ ملت کے مقدر کا ستارہ ہیں۔ اپنی زندگیاں منفی کاموں میں گزارنے کے لیے آپ نہیں ہیں۔ راستہ کٹن ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ میرے ساتھ مل کے کہو، راستہ کٹن ضرور ہے لیکن اگلا جملہ آئیے نہیں، راستہ کٹن ضرور ہے لیکن پھر سے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ دوبارہ تعمیر نو کریں گے پاکستان کی میرے ساتھ مل کر، بجلی کے ریٹوں کو کم کریں گے میرے ساتھ مل کر، بجلی کے ریٹوں کو میرے ساتھ مل کے کم کریں گے، ڈالر سستا کریں گے، مہنگائی کم کریں گے، بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے، موٹر ویز بنائیں گے، پھر تو ستہ خیر ہے، ستہ خیر ہے۔ جب قوم پہ اور ہمارا مسلم لیگ نون کا ایجنڈا انشاءاللہ یہی ہوگا کہ ہم نے یہ سارے کام کرنے ہیں، اپنے اخراجات میں کمی کرنی ہے، اپنے قومی ملکیت کے اداروں کا انتظام بہتر طریقے سے کرنا ہے، برآمدات کو بڑھانا ہے، زراعت کی انقلابی اصلاحات کرنی ہے اور پاکستان کو آئی ٹی پاور بنانا ہے، آئی ٹی پاور انشاءاللہ۔ انصاف کے نظام کو اصلاحات لے کے آنی ہے وہاں پہ، اور نوجوانوں اور خواتین کے لیے خصوصی کام کریں گے۔ شہباز شریف صاحب سن رہے ہیں میری گفتگو، شہباز شریف صاحب سن رہے ہیں، میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں، اپنی پارٹی کے سارے لیڈران کو میں یہ میسج دے رہا ہوں اور آپ کو بھی دے رہا ہوں، آپ کو، کیونکہ آج نواز شریف نے ہمیشہ جو کہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کر کے دکھایا ہے۔ بولو اس بات کا گواہ ہو یا نہیں ہو؟ کر کے دکھایا ہے یا نہیں کر کے دکھایا ہے؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ، تو مسبب الاسباب ہے، تو رب العالمین ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے ملک و قوم کو مصیبتوں سے نجات عطا فرما، ہمارے گھروں میں خوشحالی کے اسباب پیدا کر، ہمارے بچوں کو روزگار عطا فرما، باعزت روزگار عطا فرما، ہمیں مہنگائی سے نجات عطا فرما، ہمارے بچوں کو پڑھنے لکھنے کی توفیق عطا فرما اور پڑھ لکھ کر اچھے اور نیک شہری بننے کی توفیق عطا فرما۔ اس ملک کے اندر اتنا پوٹینشل ہے کہ باہر کے لوگ بھی یہاں آ کے کام کریں تب بھی بے روزگاری یہاں کبھی پیدا نہیں ہوگی۔ روزگار اتنا ہم جنریٹ کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہاں پہ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سے جو لغزشیں ہو گئی ہیں، جو غلطیاں ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما۔
ہم نے جو گناہ ہم سے سرزد ہو گیا اللہ ان کو بھی معاف کر دے اور ہماری طرف نظر کرم عطا فرما۔ اے دل سے آمین کہنا بھائی، دل سے کہنا، دل سے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جناب آپ اپنا 100 دفعہ درود شریف پڑھیں، 100 مرتبہ درود شریف پڑھا کریں صبح کو اور 100 مرتبہ شام کو۔ لیکن میں اپنا سنتا ہوں بات کو، تسبیح میرے پاس بھی ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ تسبیح دوسروں کے سامنے نہ پڑھا کروں۔ میرے پاس بھی تسبیح ہے، لیکن تسبیح میں اس وقت پھیرتا ہوں جب مجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ بغل میں چھری، منہ میں رام رام، یہ مجھے نہیں آتا۔ آپ بھی یہی کیا کرو۔ تو مجھے کوئی کہتا ہے آپ صبح بھی پڑھیں، شام کو بھی پڑھیں 100 مرتبہ درود ابراہیمی۔ میں ایک وقت مقرر کر لیتا ہوں کہ میں نے 1 گھنٹہ پڑھنا ہے یا آدھا گھنٹہ پڑھنا ہے، یا جن کے پاس وقت کم ہے وہ 10 منٹ کے لیے پڑھیں خوشی و خضوع کے ساتھ۔ اللہ سے لو لگا لیں، پہلے اللہ سے لو لگائیں، لو لگا کے پھر اس کے بعد پڑھیں، دعا مانگیں، اللہ آپ کو وہ عطا کرے گا جو آپ اس سے مانگیں گے۔ کہتے ہیں ندامت کا ایک آنسو، ندامت، شرمندگی، ندامت کا ایک آنسو زندگی کے سارے گناہ دھو دیتا ہے، زندگی کے سارے گناہ دھو دیتا ہے۔ ایک آنسو، آپ صبح تہجد کے وقت، فجر کے وقت آپ ایک آنسو بہائیں اللہ کو یاد کر کے، دیکھیں کس طرح سے اللہ آپ کی تقدیر بدلتا ہے۔ یہ میرا کہا ہوا آزمائیں، جب پڑھیں تو خوشی و خضوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، اور 100 دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ 20 دفعہ پڑھیں، 10 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، لیکن پڑھیں خوشی و خضوع کے ساتھ۔ وہ 100 دفعہ، اس 100 دفعہ پڑھنے سے کہیں بہتر ہے جہاں آپ کی توجہ کہیں اور ہے، پڑھ آپ اللہ کا نام رہے ہیں اور دل میں آپ کا یہ ہے کہ دل کے اندر آپ کے کھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ آج میری آپ کے ساتھ گفتگو بہت سالوں بعد ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ کی اولاد کو، آپ کے بچوں کو، بھائی بہنوں کو خیر و برکت کی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت کی روزی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہت اچھا فرض شناس پاکستانی بنائے۔ دیکھیں میرے دل سے یہ دعائیں نکل رہی ہیں آپ کے لیے، اور یہی رشتہ ہے میرا آپ کے ساتھ، یہی رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔